رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مغرب کے متعلق، فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نفلی نماز پڑھا کرو۔ دوسری بار آپ نے پھر فرمایا کہ صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نفل پڑھا کرو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اسی حدیث میں پھر یہ الفاظ دہرائے، آپ نے فرمایا صلو قبل المغرب، مغرب سے پہلے نفلی نماز پڑھا کرو۔ جب آپ نے تیسری بار بولا تو ساتھ ہی الفاظ بھی کہے، آپ نے فرمایا لمن شاء، تم میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کی مرضی۔ لیکن مغرب کے فرضوں سے پہلے 2 نفل پڑھنے کا حکم امام کائنات نے دیا اور انسان کی ثوابدید پر چھوڑا کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو کوئی اس پہ تنقید نہ کرے، اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس پہ بھی تنقید نہیں، کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر بھی تنقید نہیں۔ بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا یہ مکروہ ہے، حالانکہ حدیث موجود ہے میرے پیغمبر۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ کہتے اس میں مغرب کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا 11 مہینے مغرب لیٹ ہونے کا اتنا ڈر، اور رمضان میں اسی ٹائم پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی وقت پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر لیٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے، جب تک عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوتا تب تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے، اور تقریباً 40-45 منٹ مغرب کا ٹائم رہتا ہے، اور یہ بڑھتا کم ہوتا بھی رہتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا جب آپ نے فرمایا نا کہ مغرب سے پہلے نوافل پڑھو، میرے نبی کو آپ سے زیادہ پتہ تھا کہ مغرب لیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ نے میرے پیغمبر کی ڈیوٹی ہی یہ لگائی تھی کہ میرے نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو دین ان کے لیے اتارا گیا اسے آپ واضح کریں، اس کی تشریح کریں۔ تشریح مصطفیٰ کے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اور جو تشریح میرے پیغمبر نے کر دی ہے اس میں ہیر پھیر کا ترمیم تبدیلی کی کسی کو اجازت بھی نہیں۔ نبی نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے پڑھو نفلی نماز۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ شاگرد فرماتے ہیں تابعین اعظام اور نبی کے صحابہ بھی کہ ہم دیکھتے کہ پیغمبر کے دور میں جب مغرب کی اذان ہو جاتی صحابہ دوڑتے، ستون تلاش کرتے 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے۔ ستون یعنی سترہ بنائیں اور نوافل پڑھیں، نفلی نماز پڑھیں۔ تو محترم ساتھیو، ایسا کیوں تھا؟ ایسا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جذبہ عمل تھا جس میں تیسرے بول میں میرے پیغمبر نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ پہلی بار کہا پڑھو، دوسری بار کہا پڑھو، تیسری بار کہا جو چاہے۔ اور کیوں کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ سمجھ لیں، اس لیے تیسری باری میں آپ نے فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے۔ لیکن صحابہ کرام کا عمل کا جذبہ دیکھیں، مسجد میں ستونوں کی طرف نبی کے صحابہ دوڑ پڑتے اور ایسے پڑھتے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ یوں لگتا تھا جیسے مغرب کے فرض ہو گئے ہیں اور بعد والی سنتیں ادا کی جا رہی ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ کرام یہ رکعات پڑھا کرتے تھے۔